لہروں پر سفر۔ ایک دیو پی کر جن نے کہا، آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے ہی میں تخت لا سکتا ہوں۔ جن کا دعویٰ سن کر ایک انسان نے، جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، یہ کہا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے یہ تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ تخت کے دربار میں آ چکنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہو گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی تھا؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا، مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے سے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرمانبردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت کے لیے مزید تازیانہ۔ اس لیے ہم پھر آپ سے فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان انجینئروں سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا تھا، جو آبگینوں کی چمک، قصر کی رفعت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا، اس میں ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا، اور پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ شرم سے ملکہ کی آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ اس کی فہم اور دانش مندی پر یہ ایک زبردست چوٹ تھی۔ اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی نخوت اور بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے ایک نادم اور شرمسار انسان کی طرح سلیمان علیہ السلام کے سامنے بارگاہ الہی میں اقرار کیا، اے پروردگار، آج تک ما سوا اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ ہزار مثالوں میں سے یہ چند مثالیں جو پیش کی گئی ہیں، ان سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی طرح دوسری تمام مخلوق یعنی پرندے، چرندے، درندے، جنات اور حشرات الارض بھی عقل و شعور رکھتے ہیں۔